يفسد الصوم وما لا يفسد، یہ باب ہے اس کے متعلق کہ جو چیز روزے کو فاسد کرتی ہے اور جو نہیں کرتی، جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ فساد کا مطلب ہے کہ وہ حالت یا وہ چیز پیش آئے جو کہ عبادت کو مطلوبہ کیفیت اور نتیجے سے دور کر دے۔ یعنی عبادت سے مطلوب یہ کہ وہ قبول ہو، صحیح ہو، صحت کے ساتھ ادا ہو۔ فساد سے وہ عبادت صحیح نہیں رہتی اور اس کے اوپر مطلوبہ نتائج اور اجر مرتب نہیں ہوتا۔ عبادات کے اندر تو فساد واضح ہے کہ مفسدات نماز بھی ہیں، وضو بھی کے بھی نواقص ہیں، لیکن معاملات کے اندر جو ہے وہ فساد کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اسی لیے بے فاسد میں قبض کے بعد مبی پر قبضہ ہو جائے تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بے باطل میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی، وہاں پر فاسد اور باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ وما لا يفسده فإن أكل الصائم، اگر روزہ دار نے کھا لیا او شربا یا پی لیا او جامع یا جماع کر لی، ہم بستری کی ناسین بھول کر، او احتلم یا اس کو احتلام ہوا، او انزل یا اس کو انزال ہو گیا، بنظر کسی کو دیکھنے کی وجہ سے، مثلا شہوت کے ساتھ نگاہ کی، اور بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے بھی ان کو انزال ہو جاتا ہے یا مزی وغیرہ خارج ہوتی ہے، تو مزی سے تو نہیں لیکن انزال سے، منی نکلنے سے۔ یہ جو فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں میں اگر یہ کام کر لیے روزے میں تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جس طرح نماز میں بھول کر بات چیت کر لے، کھا پی لے تو نماز فاسد ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں جماع کر لیا تو احرام کی حالت میں جماع سے دم لازم آئے گا، چاہے بھول کرو یا اعتکاف میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من نسی وهو صائم فاکل و شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اپنا روزہ پورا کرے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، اور یہ نسیان معاف ہے۔ سمجھے؟ باقی احرام کی حالت جو ہے اس پر اس کو قیاس اس لیے نہیں کر سکتے، اور نماز کی حالت پر کہ وہ کیفیت اور حالت احرام اور نماز کی مذکر ہے، وہ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تم نماز میں ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، نیت باندھی ہوئی ہے، ہاں پابند ہے، وہ کا پابندی اور وہ کیفیت نماز مذکر ہے کہ عبادت میں ہوں۔ احرام کی حالت بھی مذکر ہے کہ میں نے کپڑے اتارے، میں دو چادریں باندھی، لبیک لبیک پکار رہا ہوں، تو ادھر بولنے کا کیا سوال ہے؟ لیکن روزے میں آدمی ہر وقت تو نہیں کھاتا نا، نہ ہر وقت پیتا ہے،
کتنے لمبے وقت میں آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کئی کئی گھنٹے. تو اس لیے وہ ہر حالت روزے کی مذکر نہیں ہے. یہ مابہل فرق ہے دونوں میں، وجہ ہے فرق کی. اودانا یا اس نے تیل لگایا، اوحتجم یا پچنے لگائے، اوکتحل یا سرما لگایا. حضور علیہ السلام روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے. او قبلا یا اس نے بوس و کنار کیا بیوی کے ساتھ، بخلاف الانزال، بخلاف انزال کے، کہ اگر تقبیل کے دوران، بوس و کنار کے دوران انزال ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے، سمجھے. اور اگر انزال علاج وغیرہ سے ہوا ہے بلا حائل کے، بدن دونوں کے ننگے تھے، تو پھر وہ اس میں پھر کفارہ بھی ہوگا. دخل حلقہ غبار، اس کے حلق میں غبار داخل ہو گیا، راستے میں جا رہا تھا، مٹی اڑ رہی تھی، اس کے منہ میں چلی گئی. اور ذباب یا مکھی اندر منہ میں چلی گئی. وہو ذاکر، اور اس حال میں کہ اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، لصوم، یہ اپنے روزے کو یاد رکھنے والا ہے. او اکل ما بین اسنانہ، یا دانتوں کے اندر جو خوراک کے ذرات رہ گئے تھے وہ اس نے کھا لیے، نگل لیے. اوقاع، یا خود سے اس کو قے ہو گئی. لم یفطر، تو ان صورتوں میں افطار نہیں کرے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. علماء نے، بعض حضرات نے چنے کے دانے کے برابر کو مقدار بنایا کہ اگر اتنی چیز تھی اور وہ نگل گیا تو یہ معتد بھی ہی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر تھوڑی تھی زبان کے ساتھ لگ کر اندر چلی گئی تو پھر منہ کے اندر ہو، اگر باہر سے ہو تو چاہے زیرے کا دانہ ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. وَإِنْ أَعَادَهُ، اور اگر اس نے قے کی، خود آئی قے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اس قے کو، الٹی کو لوٹا لیا اپنے اختیار سے، او استقاع، یا قے خود نہیں آئی، اس نے بتکلف زور لگا کر الٹی کی، قے کی، سمجھے نا. استقاع باب استفعال ہے. او ابتلع حصاتا، یا کوئی کنکری اٹھا کر منہ میں ڈالی، نگل گیا. او حدیدا، یا کوئی لوہے کا ٹکڑا. قضا فقط، تو صرف قضا کرے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی بدن کا فائدہ نہیں ہے، نہ یہ دوا ہے نہ غذا ہے. کنکر، لوہا، لکڑی، اس کا ٹکڑا نگل جانا، لیکن چونکہ باہر سے منہ میں چیز گئی ہے اس لیے روزہ ٹوٹے گا، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کنکر یا لوہے وغیرہ کا ٹکڑا اگر اس نے نگل لیا تو کفارہ بھی ہوگا. ومن جامع جمعہ، جس نے جمع کیا ہے، جس کے ساتھ جمع کیا گیا، مرد ہو یا عورت. او اکلا او شربا، یا کھایا یا پیا، غذاءً، غذا کے طور پر کوئی چیز کھائی، او دوان، یا دوائی کھائی، عمدن، جان بوجھ کی، یاد بھی ہے. قضا وکفرہ کفارت الظہار، تو قضا بھی رکھے گا ایک روزہ اور 60 روزے کفارے کے رکھے گا، زہار کے کفارے کی طرح. زہار کا کفارہ کیا ہے؟ وہ 28ویں پارے کے شروع میں، الذین یظاہرون من نسائہم، آگے ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا جو بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے. سمجھے؟ یہی کفارہ ہے زہار کا بھی. کفارہ قتل میں بھی یہ آتا ہے 5ویں پارے میں، 2 مہینے کے روزے. کفارات کے روزوں میں تتابع ہوتا ہے، تسلسل. لیکن اگر کسی نے
چاند کے حساب سے روزے رکھنی شروع کیے اور اتفاق سے دونوں چاند 29 کے ہوئے تو 58 روزے بھی کافی ہیں، جبکہ چاند کی یکم سے شروع کریں۔ انگریزی تاریخ سے شروع کریں تو پھر 60 دن پورے کریں اور 61 رکھیں، ایک قضا 60 کفارہ۔ ولا کفارۃ بالانزال فیما دون الفرض، لیکن اگر فرج اور شرمگاہ کے علاوہ اس نے کوئی علاج کیا، کوئی بدن کو ملایا بیوی کے ساتھ تو اس سے انزال ہو گیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا رکھے گا۔ وبافساد صوم غیر رمضان، اسی طرح رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ اس نے رکھا تھا، ایام بیز ہے یا نفلی روزہ تھا، ہاں، تو اس میں بھی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ قضا کب ہے؟ جب رمضان کا روزہ رکھے، شروع کر لے اور اس کو پھر توڑ دے بلا عذر۔ اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو اس میں بھی صرف قضا ہے۔ وکفر، اچھا، وإن احتقن أو استعطى، اور اگر اس نے حقنہ کیا، حقنہ کہتے ہیں بڑے پیشاب کی راستے میں، آنت میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں صفائی کے لیے، یا کوئی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج اس طرح ہوتا ہے۔ حقنہ کیا اس نے دبر میں، او استعطى، یا ناک کے اندر دوائی ڈالی، سعود کے معنی ناک میں دوائی ڈالنا، او اقطر فی اذن، یا کان میں قطرے ڈالے دوائی کے، او داوى جائفۃ، یا پیٹ کے زخم کا علاج کیا، او عامۃ، یا سر اور کھوپڑی، عامہ کھوپڑی کو کہتے ہیں سر، سر میں زخم تھا کھوپڑی میں، بدواء، ہاں، داوا بدواء، دوائی کی علاج کیا کسی دوائی کے ذریعے، تو وصل الى جوفہ او دماغہ، پیٹ کے زخم میں دوائی ڈالی تو پیٹ کے اندر چلی گئی، دماغ والے میں دوائی ڈالی تو دماغ تک پہنچ گئی، افطرہ، تو افطار کرے گا، مطلب یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، سمجھے؟ صرف قضا ہے بلا کفارہ۔ پیٹ اور دماغ کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر باقی بدن میں زخم ہو اور اس میں دوائی ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پیٹ اور دماغ میں اگر براہ راست کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو پھر کان اور ناک کا منفذ اور راستہ بھی دماغ کی طرف ہے اور حلق کی طرف ہے، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ، احلیل کہتے ہیں مرد کے چھوٹے پیشاب کا جو سوراخ ہے، ذکر کے اندر جو سوراخ ہے جس سے پیشاب نکلتا ہے، اگر اس کے اندر اس نے دوائی کا قطرہ ڈالا تو افطار نہیں کرے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام ابو یوسف کے نزدیک افطار کرے گا، اور امام محمد کے دو قول ہیں، صحیح یہ ہے کہ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہوئے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ مثانے اور پیٹ کے درمیان راستہ ہے، تو جب اس سوراخ میں کچھ ڈالیں گے تو مثانے میں جائے گا، مثانے سے پیٹ میں چلا جائے گا، تو جو کہتے ہیں پیٹ اور مثانے میں راستہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے ادھر اس سے ساتھ تعلق اور راستہ، وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا۔ وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ، بغیر عذر کے کسی چیز کو چھکنا روزے کی حالت میں اور اس کو چبانا مکروہ ہے، سمجھے نا؟ اب ماں ہے وہ بچے کو چبا کے دے رہی ہے چیز، وہ کھا نہیں سکتا، کوئی متبادل بھی نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، پھر تھوک دے۔ اسی طرح اس کا شوہر بد مزاج ہے، ڈانٹتا ہے، لڑتا ہے، تم نے نمک تیز کر دیا، تم نے مرچ کم کر دی، تو وہ بیچاری اس مار یا ڈانٹ سے بچنے کے لیے روزے کی حالت میں تھوڑا سا چھک لیتی ہے نمک مرچ اور تھوک دیتی ہے، تو یہ عذر میں آ گیا، لیکن بلا عذر اس طرح نہ کریں۔ ومضغ العلق، اور اسی طرح مکروہ ہے علق،
یعنی یہ کیا چیڑ کو چبانا، چیگم ٹائپ جو ہوتا ہے. لا کحل، کحل بھی پڑھا گیا، کحل نہ کہ سرما لگانا، یہ مکروہ بھی نہیں ہے. او دہن، اور تیل لگانا. او دہن شارب، مونچھوں پر تیل لگانا. و سواک، اور مسواک کرنا. والقبلۃ، اور بوس و کنار کرنا بیوی کے ساتھ، ان امنا، اگر امن میں ہو. سمجھے؟ جماع سے امن میں ہو، یعنی بات آگے بڑھ جائے گی تو پھر نہ کریں، کنٹرول نہیں رکھ سکے گا، شہوت ہو جائے گی. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے روزے کی حالت میں بوس و کنار کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی. ایک نوجوان آیا تو اس کو اجازت نہیں دی، کیونکہ نوجوان میں قوت زیادہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قابو نہ رکھ سکے اور آگے مبتلا ہو جائے. بس روزے کی حالت میں ہونٹ خراب ہو جاتے ہیں، ہونٹوں پر کچھ ہاں لگا سکتے ہیں، جب مونچھوں پر تیل لگا سکتے ہیں تو ہونٹ پر بھی لگے گا، لیکن اس کا ذائقہ وغیرہ اندر منہ میں نہ جائے.